ومل حیات دنیا، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی الا مگر متاع، مزے، لطف اٹھانا۔ اس زندگی سے کیا کرنا؟ لطف اٹھانا، مزے لینا۔ الغرور، دھوکے والے۔ دیکھو بڑی عجیب بات ہے، اللہ کی آیات میں ایک پورا آپ کے لیے سبق ہے، بلکہ آپ کی آنکھوں کو روشنی دیتی ہیں، دل و دماغ کو کھولتی ہیں اللہ کی آیات نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سارے مزے رکھے ہیں۔ متاع، مزے کرنے کو کہتے ہیں، لطف اٹھانے کو، لیکن ہے یہ دھوکا۔ الغرور، یہ مزے جو ہیں یہ دھوکا ہے۔ دھوکا کیسے ہے؟ ابھی آپ نے آئس کریم کھائی، بہت مزیدار لطف والی تھی، ٹھیک ہے۔ اب کل آپ کو دال مل گئی، اب آئس کریم کا ذائقہ دھوکا تھا، چلا گیا، کیونکہ اب آپ کو دال ملی ہے، دال کا دھوکا ہے آپ کے پاس۔ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں، خاص کر اب ان کو آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی کی جو جغرافیہ ہے وہ سمجھ آئے گا۔ دیکھیں، آپ ہو، آپ کے ماں باپ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اچھا، بیوی ہے، بچے ہیں، اچھا، کاروبار ہے اور نوکریاں ہیں، گھر ہیں، جگہ ہیں، آنا ہے، جانا ہے، پھرنا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے نا، یہ سب کا سب جو ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح ہم ان سے مزے لیتے ہیں، اور یہ مزے دھوکا ہے۔ اگر ہم ان مزوں کے حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی ہم مقصد بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح بس جسٹ انجوائے یور سیلف، یعنی آپ نے یہ اگر اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ ہمیں بس لطف لینا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں سے لطف لینا ہے، رشتوں سے لطف لینا ہے، کاروبار سے، جو کچھ ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہم نے اس سے لطف لینا ہے، تو اگر آپ نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے تو آپ اوپر کی جو اس کا پورشن ہے نا آیت کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو آپ نے اگنور کر دیا ہے، یعنی آپ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں ان مزوں کو لینے کے چکر میں، ان کے دھوکے نے آپ کو، یعنی دھوکا کھا رہے تھے آپ، یعنی کل آپ نے آئس کریم کھائی ہے، ابھی دال کھا رہے ہیں، تو وہ آئس کریم دھوکا تھی، ابھی یہ دال کھا رہے ہیں یہ بھی دھوکا ہے، کل ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے، تو دھوکے سے آپ نے دھوکے کو مزہ سمجھ لیا۔ اچھا، اوپر جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے نا اس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ ذائقہ کیوں کہا اللہ رب العزت نے؟ دیکھیے، یہ ہے وہ ذائقہ جو ابھی آپ کو غرور جو ہے نا دھوکا ہے۔ دھوکا کیا ہے کہ وہ جو مزے ہیں نا، وہ مزے آپ کو ذائقہ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، وہ مزے جو ہیں آپ کو دھوکا دیتے ہیں، ذائقہ دیتے ہیں، یعنی ان سے آپ فیل گڈ کرتے ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے، بچے ہوں آپ کو اچھا لگتا ہے، بیوی ہو، ماں باپ، یہ سب آپ کو کمفرٹ دیتے ہیں، آپ کو مزے دیتے ہیں، مطلب آپ کو ان کی وجہ سے آپ کو کمفرٹ ملتی ہے، مزے ملتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے مزوں کو، یہ چونکہ ایک دھوکا ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی آپ بہت اونچی چیز ہے، آپ بہت اونچی چیز ہو، آپ اپنی قیمت گرا رہے ہو، اور گرا نہیں رہے ہو بلکہ آپ جان بوجھ کر ایک ایسی چیز کو لے رہے ہو اپنی زندگی میں جو آپ کی غلامی کے شان نہیں ہے، یعنی اللہ نے آپ کو غلام بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ غلامی سے نکل رہے ہو۔ اس بات کو سمجھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو اللہ رب العزت نے غلام بننے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، اور ساتھ میں یہ دیا ہے متاع الغرور، دنیا کی زندگی دی ہے، اس کی جو لذت اٹھانے والی، مزے اٹھانے والی چیزیں وہ دی ہیں،
اور یہ کہا ہے کہ ان کے دھوکے میں مت پھنسنا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس جو ہے وہ ذائقہ چکھتا ہے موت کا، موت ایک ذائقہ ہے۔ اچھا، ذائقہ کیسے چکھتا ہے؟ کیونکہ یہ متاع الغرور اگر اس نے پکڑ لیا اور اس کو مقصد بنا لیا نا، تو اس کے مطابق اس کی موت کا ذائقہ ہوگا، کیونکہ یہ آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ آگ، یعنی دھوکہ ہے نا، دھوکہ ہے، آگ ہے، غلط چیز ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درمیانی چیز کے لیے بھیجا تھا۔ وہ درمیانی کی چیز کیا تھی؟ وہ تھی فمن زخزخ، بس جو بچا لیا گیا نا، عن النار، آگ سے جو بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا، پس تو یقینوں کامیاب۔ تو یہ ہے سارا نچوڑ اس آیت کا، یہ مڈل والا جو پورشن ہے اس کا، کہ فمن زخزخ عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بس جو بچا لیا گیا، ہٹا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیے گئے جنت میں، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، یہ تھا، یہ ہے وہ پورشن جو مقصد حیات ہے انسان کا، اور یہ انسان بھولا ہوا ہے۔ دیکھیے، اب جس انسان نے دنیا میں آنے کے بعد وہ دھوکہ کیا، دھوکے والے اس میں پھنس گیا، اور موت کا ذائقہ اس کو اس دھوکے کے مطابق مل جائے گا۔ یہ آگ سے بچا نہیں، جنت میں داخل ہوا نہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ دنیا میں جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس کو چاہیے تھا یہ آگ سے بچے۔ اب آگ تو اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو تو مزے نظر آ رہے ہیں، دنیا کا غرور نظر آ رہا ہے، مزے لینے نظر آ رہے ہیں، تو یہ آگ نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی جنت نظر آ رہی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں تو اللہ کی کتاب میں تھیں، جو اس کا مینول ہے، جو اس کے ساتھ مینول بھیجا اللہ رب العزت نے، جو کتاب بھیجی جب یہ پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ جو کتاب اللہ پاک نے بھیجی، وہ کتاب اس کا مینول تھا، اس نے اس مینول کو استعمال کر کے آگ سے بچنا تھا تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ آگ سے جس کو بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس کا جو طریقہ تھا، اس کی جو ہدایات تھیں، وہ کیسے اس نے آگ سے بچنا، وہ اللہ کی کتاب میں تھیں، اس کی طرف اس نے پرواہ نہیں کی۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ جیسے اس کو موت آئی نا، تو وہ اس کی موت، اس کے دنیا میں جو اس نے ذائقے اٹھائے ہیں نا، جو غرور دھوکہ اس کو ملا چیزوں سے نا، وہ موت کے وقت اس کو جو ہے اس کا ذائقہ مل رہا ہے، ان اعمال کا ذائقہ مل رہا ہے جو آگ والے ہیں۔ یہ سارے اعمال اس نے آگ والے دنیا سے جمع کیے ہیں، کیونکہ اسی کے درمیان ایک تھوڑا سا پورشن ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور بے شک جو تم کو دیا جائے گا نا، پورے کا پورا اجورکم، تمہارا یعنی جو تمہارے اجر ہیں وہ تم کو پورے کے پورے دیے جائیں گے۔ اجر اصل میں کہتے ہیں جو آپ کماتے ہو، ہر انسان 24 گھنٹے میں کسی نہ کسی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ کمائی کا مطلب پیسے کمانا نہیں ہے، کمائی کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بھی کما رہے ہو، آنکھوں سے، کانوں سے، رشتوں سے، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتے، یعنی جہاں بھی آپ ہو، جس ماحول میں بھی آپ ہو، آپ عمل کما رہے ہو، اعمال کو کما رہے ہو، آپ کی کمائی ہے، تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے دنیا میں کمایا۔ اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو کھولا، اس کو پڑھا، اور اس میں جو آگ سے بچنے کے طریقے ہیں ان کو اختیار کیا، تو آپ آگ سے بچ گئے۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ اسی طرح جو ہے غفلت میں اور دھوکے میں مر گئے، کہ دیکھا جائے گا نا، تو اگر آپ اس طرح مر گئے، تو اب آپ نے کوئی 3 پچھتاوے آپ نے لیے، 3 پچھتاوے آپ لے کر جا رہے ہو۔ پہلا پچھتاوا آپ کا یہ ہوگا کہ اے کاش کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہوتا تاکہ میں بچ جاتا آگ سے۔ دوسرا پچھتاوا آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کہو گے ہائے، اب میں واپس دنیا میں نہیں جا سکتا کہ میں اللہ کی کتاب کو پڑھوں۔ اور تیسرا پچھتاوا آپ کو یہ ہوگا کہ ہائے، اب میں کبھی اس جہنم سے جو ہے نکالا نہیں جاؤں گا، اس میں رہوں گا، اس کا عادی بن جاؤں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ بن جاؤں گا۔ سول کہتے ہیں نا، سولی جیسے کہتے ہیں نا، صلات کا مطلب ہوتا ہے آپ مل جاؤ، یعنی آپ قرآن کی آیات کا حصہ بن جاؤ، آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں، اس کو صلات کہتے ہیں۔ تو وہ آگ میں مل جائیں گے۔ دوسری آیات میں ہے کہ وہ آگ کے اندر شامل ہو جائیں گے، مل جائیں گے، عادی بن جائیں گے، جیسا کیڑا ہوتا ہے نا، کیڑا
کیڑا اللہ کی مخلوق ہے، وہ گندگی میں عادی ہو جاتا ہے، اس کو باہر رکھو پھر اندر چلا جاتا ہے، تو وہ عادی ہو جائیں گے آگ میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی نکال. یہ یاد رکھو، دنیا میں مرنے کے بعد جو آگ میں چلا گیا وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، اور دنیا سے جو مرنے کے بعد جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں جائے گا. یہ کوئی وہ تیسرا طریقہ نہیں ہے. جنت والے جو ہے نا وہ دنیا سے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں، اور جہنم والے جو ہیں وہ دنیا سے ہی مرنے کے بعد جہنم میں چلے جاتے ہیں. ہاں فرق تھوڑا سا ہے کہ جنت والے ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں، اور جو جہنم والے ہیں ان کو رہنا پڑے گا قیامت کے دن تک قبروں میں. اچھا، تو یہ ہے انسان کی زندگی کا خلاصہ. اب یہ باتیں ساری مجھے جو پتہ چلی ہیں اللہ کی آیات سے پتہ چلی ہیں، میں نے قرآن پڑھا، مجھے قرآن میں سب کچھ پتہ چل گیا. آپ اگر اللہ کی کتاب کو پڑھو گے، قرآن کو پڑھو گے، تو یہ سب باتیں اور ان کا جو کچھ بھی یعنی آپ کو جو جاننا ہے وہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر نہیں کرو گے تو ساری دنیا مر رہی ہے، آپ بھی مر جاؤ گے. چٹے ہو، گورے ہو، کالے ہو، امریکن ہو، امیر ہو، کسی بھی نسل سے ہو، سید ہو، نچلی ذاتوں کے ہو، جو بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو بھی ہو، آپ جو بھی مر رہا ہے نا، مرتے ہی جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب کو نہیں کھولا، نہیں پڑھا، اس آگ سے بچنے کی تدبیر نہیں کی.